حضور مفتی اعظم ہند شہنشاہ ترنم مناظر حسین بدایونی صاحب، وہیں پر لہجہ انفرادیت کا علمبردار شہنشاہ ترنم طوطی چمنستان رضا الحاج عثمان رضا ہارونی صاحب، ہماری مسجد امکھڑیا کے امام حافظ کاظم صاحب، یہاں پر سرزمین امکھڑیا کے اور ارد گرد کے آنے والے تمام مہمانان، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا صراط الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاید سے بہت سارے حضرات بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں، امید ہے استراحت کے لیے جا رہے ہوں گے، اور استراحت میں پڑھنے کے بعد بندہ کام پر ضرور لوٹتا ہے۔ اور فی الحال آج کا جو ہمارا کام ہے وہ شہید اعظم کانفرنس میں آنے کا، ذکر اہل بیت کرنے کا اور سننے کا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ شہید اعظم کانفرنس کا دوسرا سالانہ جلسہ ہے۔ پچھلی سال ماشاءاللہ ابتدا کی گئی تھی اور بڑے چھوٹے استر سے اہل کمیٹی نے اس جلسے کی ابتدا کی تھی، اور جب پچھلی سال یہ جلسہ شروع ہوا تھا تو نہ ہی یہ پنڈال تھا، نہ ہی اس طریقے کی روشنی تھی، ہے نا۔ لیکن اللہ برکتیں دے ان کے حوصلوں میں کہ ایک سال میں انہوں نے اپنے گاؤں کا اتنا سہارا حاصل کیا کہ ماشاءاللہ سے ایک سال میں جلسے کی رنگت کو بدل دیا۔ اور یہ ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے جوان جب کسی اچھے راستے میں اپنا قدم ڈالیں تو ماں باپ کو ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے ان کا سہارا بننا چاہیے۔ اور ہم امید کرتے ہیں یہ اہل بیت کمیٹی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور جو جلسے کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اس جلسے کو جب تک یہ لوگ ہیں جب تک منائیں۔ بس اس میں ایک چیز اور ہے، یہ مہینہ سفر المظفر شریف کا ہے۔ میں کہہ نہیں رہا ہوں آپ لوگوں سے کمیٹی والے کہ آپ ایسا کریں، لیکن میں نے غالباً ایک شخص سے کمیٹی والوں میں سے یہ کہا تھا کہ اگر اس کانفرنس میں ایک نام اور بڑھ جاتا تو 4 چاند لگ جاتا، ہے نا۔ سفر المظفر کا یہ چہلم شریف ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ مہینہ ہے امام حسین کے ایک سچے پکے عاشق غلام سرکار اعلیٰ حضرت۔ اب یہ جو کانفرنس ہماری ہے وہ شہید اعظم کانفرنس کے نام سے، آئندہ میں امید کرتا ہوں اگر میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آئندہ سے جب آپ اشتہار وغیرہ چھپوائیں اور جلسے کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو برکتیں دیں، تو اس میں شہید اعظم کے ساتھ میں لکھیے گا شہید اعظم کانفرنس و عرس اعلیٰ حضرت، 4 چاند لگ جائیں گے۔ اصل میں جو ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت اگر اس صدی میں کسی نے دی ہے تو وہ بریلی کے مجدد کا نام ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے امید ہے کہ آپ ان کمیٹی والوں کا بھی تعاون کریں گے، اور جتنے بھی بستی کے حضرات ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے تاکہ ان لوگوں کے حوصلوں کو اور بلندی مل سکے، ہے نا۔ پچھلی سال بہت چھوٹا تھا، اب کی بہت ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، ہے نا۔ ان خرافاتوں سے تو کروڑ ہا جگہ اچھا ہے جو امام حسین کے نام پر کی جاتی ہے نا۔ حسینیت کو جو بدنام کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ
امام حسین کی محبت ہمارے سینوں میں بالکل رچ بس گئی ہے۔ امام حسین کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب عاشورے کا دن آئے تو آپ عاشورے سے پہلے بھی ایک مہینہ آتا ہے جس کو رمضان شریف کہا جاتا ہے، محرم سے پہلے۔ رمضان شریف میں جب روزوں کا نام آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ دن بھر کام کریں گے، تھکاوٹ کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے، اور جب عاشورے کا دن آتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں جو اسلام میں سرے سے ہی حرام ہے۔ وہی کمزور آدمی جس میں اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ ماہ سیام میں روزہ رکھ سکے، وہی کمزور آدمی 40 کلو کا ڈھول لے کر بجاتا ہوا گلی گلی کو۔ ناظر بھائی سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ خود آزمائیے گا اس چیز کو۔ اصل میں میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہاں پر میرے سب اپنے ہیں، میری یہ ننسار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں جس کا نام لوں تو سب ماموں یا نانا ہی نکلیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اصلاح کرنا کسی ایک خاص آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اگر سامنے والا کوئی غلط کرتے دیکھ رہا ہے اور کوئی سمجھدار انسان اس کو پرکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اب اس کا فریضہ بنتا ہے کہ قوم کو اصلاح کا راستہ دکھائے۔ جی بے شک ہے نا؟ سوال تو آپ مجھے اپنا بچہ سمجھیں اور اس بات کو قبول کریں کہ وہ بندہ جو ماہ سیام میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ماہ محرم الحرام میں ڈھول بجانے کی طاقت کیسے رکھ لیتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، جب انسان برائی کے راستے پر جاتا ہے تو شیطان اس کی بہت مدد کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، جب انسان برائی کے راستے کو اپنا لیتا ہے تو شیطان اس کی بہت مدد کرتا ہے۔ اب روزہ رکھنا دل میں ہے ہی نہیں تو طاقت بھی نہیں آئے گی، ہے نا؟ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک میں ہے، نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے روزے کی نیت کی نہیں تو ہمت کہاں سے آئے گی؟ اب عاشورہ آنے سے پہلے 20 دن پہلے سے تیاری ہو رہی ہیں، جوڑی بجائی جائے گی، ہے نا؟ ڈھول کو صحیح کیا جا رہا ہے، بھائی مذاق نہیں، لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ شامیانے لگائیں، وہاں پر سبھی لے بنائیں، امام حسین کے نام سے لنگر کروائیں، امام حسین کے نام سے پیاسوں کو پانی پلائیں۔ یہ آپ کو آخرت تک ثواب دینے والا کام ہے، اور جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کا نہ ہی کسی سنی کا کام ہے اور نہ ہی کسی محبت کرنے والے کا کام ہے۔ جی جی میں ناظر بھائی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ میں ایک مولوی کا بیان سن رہا تھا، میں ایک آدمی کا بیان سن رہا تھا، تو اس آدمی نے کہ وہ مولانا صاحب تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، میں یہی کہوں گا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں مطلقاً ڈھول بجانا حرام نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ڈھول الگ ہوتا ہے، طبلہ الگ ہوتا ہے نا، کیٹیگری الگ ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محرم شریف میں ہم ڈھول اس لیے نہیں بجاتے کہ ہم امام حسین کے غم کا اعلان کر رہے ہیں، ہم امام حسین کی شہادت پر جو ان کو فتح حاصل ہوئی ہے ہم اس فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، وہ مولانا صاحب اور ان کے ارد گرد بھی بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو ہدایت دے، بڑے بھولے ہو چکے ہیں، ہے نا؟ عقل کو ہماری بالکل کھوکھلا کیا جا چکا ہے، کیونکہ ہم کس چیز سے دور ہیں؟ ایک علم دین سے بہت دور ہیں اور عشق رسول سے بہت دور ہیں، سچ ہے یہ دونوں کام، ہے نا؟ یہ ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں، اور میں آج جو خاص گفتگو کروں گا وہ عشق ہی پر ہے۔ یہ گفتگو جو اب تک میں کر رہا تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ مجھ سے اس اہل بیت کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ کام بہت ہو رہا ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے، تب میں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جو ٹاپک لے کر آیا تھا وہ دوسرا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، آپ کی ناموس کا بیڑا اٹھانا، پرچم اٹھانا، یہ ہر عام شخص اور ہر خاص شخص کا ذمہ ہے نا؟ اور ہماری جو زندگی ہے یہ حضور کی غلامی کے ہی لیے ہے۔ میرے مرشد گرامی وقار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، اشعاراً
آپ لکھتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ یہ ایک انمول تحفہ جو زندگی ملی ہے یہ حضور کی غلامی کے لیے ہے، یہ حضور کے سچے عشق کے لیے ہے۔ اور ہم جہاں عزتیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سیاست کی کوٹری میں بہت عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں کوٹھیوں میں بہت عزت ہے، یہ ہماری خام خیالیاں ہیں۔ عزت کس چیز میں ہے؟ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اب مومنوں کے لیے عزت ہے کیوں؟ پوائنٹ یہی نوٹ کرنا ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے کیوں؟ اور ایمان والا بھی وہی ہو سکتا ہے جو سچا پکا عاشق رسول ہو۔ جب تک بندے کے دل میں ہر چیز سے زیادہ عشق رسول پیوست نہیں ہوگا تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے مومنین کے لیے عزت ہے، تو یہ مومنین کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو حضور کا سچا پکا غلام جانتے ہیں، حضور کے احکام پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اپنی گردنیں حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر کبھی وقت آئے گا تو آپ کے یہ غلام صرف دعوے نہیں کرتے، میدان میں اتر کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مومنوں کا شعار ہے، اور مومنین کی ایک سب سے بڑی پہچان مومنوں کی، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا ہے نا۔ آپ دنیا میں کب تک عزت تلاش کریں گے؟ ایک نہ ایک دن موت ضرور آنے ہے نا، سانسیں بند ہو جائیں گی، سانسیں رک جائیں گی، اور ایک یہ آپ کے جو محبوب ہیں، آپ کے جو عزیز ہیں، یہ ایک دن آپ کو ایسی کوٹری میں داخل کر دیں گے، ایسی قبر میں آپ کو دفنا کر واپس آ جائیں گے جہاں پر آپ اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتے، ایسا اندھیرا ہوگا۔ وہاں یہ دنیا کے آپ کے دوست عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے، وہاں اگر کوئی ذات روشنی لے کر آئے گی تو وہ مدینے والے آقا محمد عربی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے، صرف آپ سوچیں کہ ان کا ہی کام ہے، یہ تقریر کر رہے ہیں سب انہی کا کام ہے، نہیں۔ جو مومن ہے، جو اسلام پر ہے، جو حضور کا سچا پکا عاشق ہے، ہر عاشق کا یہ کام ہے کہ وہ حضور کی ناموس کی حفاظت کرے، اور حضور کی ناموس کی حفاظت کریں کیوں نہ، اور خاص طور سے ایسے مجمع جہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو، وہاں پر ہمیں یہ پیغام ملتے ہیں، جہاں پر کیونکہ ہمیں کیا ہے بچپنے سے گھٹی میں ہمیں ڈال کر یہ پلایا گیا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ عزتیں، یہ وقار، یہ ہماری ٹوپیاں، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عزت اس وجہ سے ہے اگر راستے سے گزرتا ہے مومن کامل جاتا ہے تو 4 لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ حضور کا وہ وفادار ہے جو حضور کے لیے ہمہ وقت اپنی گردن تیار رکھتا ہے، جو حضور کے احکام پر اس طرح عمل کرتا ہے جیسا حضور نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا ہے، اس سے عزت ملتی ہے۔ اور ہم جان کی پرواہ نہیں کرتے، کھلا کہہ رہے ہیں ہمیں جانوں کی پرواہ نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے نا، ہماری جنت آخرت ہے، ہم جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں، ہے نا، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کوارا کروں میں، اور جب قربان کرنے کی بات آتی ہے تو عاشقوں کا دل نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم۔ اور حضور کے جو عاشق ہوتے ہیں، جو مداحان ہوتے ہیں، ان کا ذکر کبھی مٹتا نہیں ہے نا۔ دور مت جائیے، میں زیادہ تر ایگزامپل لوں گا آج سرکار اعلیٰ حضرت کے، کیونکہ اب سے 3 دن بعد حضرت کا عرس ہے نا۔ اس صدی میں دیکھیے، ہم آج 105 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہے نا۔
تو ہمیں پرواہ نہ جان کی ہے نہ مال کی ہے، ہمیں پرواہ اگر کسی چیز کی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی گستاخانہ حملہ کرتا ہے تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اور اگر ہم انتظار میں ہیں وہ وقت آئے گا کہ اگر کوئی مرد مجاہد محمود غزنوی جیسا اٹھے گا تو اس کے پیچھے پیچھے الحمدللہ ہم بھی تیار کھڑے ہوں گے، اور میدان میں اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو امام حسین نے کربلا میں درس دیا تھا وہ الحمدللہ آج بھی ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ با زندہ باد زندہ امام باد۔ حسین نے اپنی قربانی دی تھی، سبب کیا تھا؟ قربانی شہادتیں آپ نے سنی ہے نا، محرم شریف میں بھی سنتے ہیں، سفر میں بھی سنتے ہیں، امام حسین کی شہادتیں آپ سنتے ہیں۔ وجہ کیا تھی شہادت کی؟ کیا ریزن تھا امام حسین نے شہادت پیش کی تھی؟ اصل میں وجہ بھی بہت بڑی تھی، سبب بھی بہت بڑا تھا، اسی وجہ سے بڑے لوگوں کی قربانی پیش کی گئی۔ وہاں پر بھی ایک ہی سبب تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا۔ اب ہم اس دین کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ ہم اس دین کی حفاظت کیسے کریں؟ ڈی جے لگا کر؟ بتائیے، دیکھیے برا مت مانیے گا، جلسوں کا مین کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اصلاح لینا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ یہ اگر جلسوں میں یہ چیز نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھیا گھر پر بیٹھیں اور والدین اس کام کو انجام دیں کہ اپنے بچوں کو شہادت امام حسین سکھائیں، ہے نا؟ پھر یہ باہر سے مہمان حضرات کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جلسوں کی جو اصلاح ہوتی ہے وہ بھلے ہی 1 سال میں ہو لیکن ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ مہینوں تک لوگ یاد ضرور رکھتے ہیں، ہے نا؟ امام حسین نے قربانی پیش کی اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے۔ اور میں ایک خاص بات اور ایک عاشق رسول کی بیان کرنا چاہتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک معذور عالم دین، ٹانگوں سے معذور ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے یہ بتائیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک معذور عالم دین جس کو ویل چیئر پر لا کر بٹھایا جاتا ہے، جب وہ اپنے مجمع سے لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اس کی صداؤں سے یورپ بھی کانپتا ہے، یو ایس جیسی حکومتوں کو لگتا ہے یہ بڑا ڈینجر آدمی ہے۔ ایک معذور آدمی جو کھڑا نہیں ہو سکتا، جو چل نہیں سکتا، حکومتیں اس کو ڈینجر مانتی ہیں، بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے اور خادم حسین رضوی کے جنازے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امام حسین کی بقا، امام حسین نے جو دین کی بقا کا پرچم لہرایا ہے اس کو اعلیٰ حضرت سے لے کر خادم حسین رضوی جب اٹھے ہیں تو اس پرچم کو یوں بلند کیا ہے۔ خادم حسین رضوی کا جنازہ بتاتا ہے یہ تخت و تاج سے طاقتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ حکومتوں سے قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اصل جو قوت پاور ہوتی ہے وہ عشق رسول ہوا کرتا۔ بے شک زندہ باد۔ ایک معذور عالم دین ہے، پورا یورپ اس بندے کو خطرناک بولتا تھا۔ میں بڑے ادب سے نام لیتا ہوں، اللہ ان جیسا عاشق رسول مجھے بھی بنائے، ہر مومن کامل کو ویسا عاشق رسول بنائے جیسا خادم۔ اس کو بندے کو دنیا کی پرواہ نہیں، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہے، جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اس بندے نے خرچ کی ہے۔ اب آپ لگ رہا ہے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، اب وہ نعرہ میں لے کر آتا ہوں جس کی صدائیں ہندوستان میں بھی گونجتی ہیں الحمدللہ، اور جب سنیوں کا شعر کسی مجمع میں قدم رکھتا ہے تو وہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میں تمام مجمع سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اور میں بھی اس علاقے کے جہاں جلسے میں جاتا ہوں تو میں جیسے ہی بیٹھتا ہوں کرسی پر تقریر کرنے تو مجھے اشارے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ابتدا کیجئے لبیک یا رسول اللہ سے۔ الحمدللہ فخر ہے، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو پرچم بنائیں، میں زیادہ دیر اب نہیں بولوں گا، میرا کام ہو گیا، ہاتھوں کو سارے حضرات پرچم بنائیں، اور جتنا دم ہے
पूरा दम लगा कर लब्बैक की सदाएं बुलंद करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, आवाज बुलंद करो। हुजूर के नाम पर आवाज कम नहीं होनी है। हुजूर के लिए सिर्फ हमारी आवाज ही नहीं, गर्दनें भी कुर्बान हैं। बेशक। आवाज बुलंद करो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। इज्जत अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के लिए है, और मोमिनीन वो हैं जो सच्चे पक्के आशिक रसूल बनकर दिखाएं, जो नामूस रिसालत का बेड़ा उठाकर दिखाएं। और आखिरन मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हर चीज़ हमें हुजूर के सदक़े से हासिल हुई है। हमारी दुनिया में जो अजीम नेमतें हमारे वालिदैन हैं, ये हमारे हुजूर का सदक़ा है। हमारी जो सांसें चल रही हैं, ये हुजूर का सदक़ा है। आखिरन मैं यही कहता हूँ, एक बात याद आती है, वो बोल दूँ फिर ख़त्म करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा सैर के लिए निकले। आपको एक सुर्ख ऊँट दिखा। सुर्ख ऊँट बड़ा कीमती होता है, अरबी सुर्ख ऊँट। आपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मुझे वहां तक लेके चलो। सहाबा इकराम के हमरा आप वहां काफले के पास पहुंचे। एक काफले वालों के पास वो सुर्ख ऊँट था। आपने काफले वालों से इरशाद फरमाया, मुझे ये ऊँट चाहिए। काफले वालों ने कहा ठीक है, ले लीजिए। आप इरशाद फरमाते, मैं ऊँट खरीदने नहीं आया था, मैं सैर और सैर के लिए घर से बाहर निकला था। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है। ये मेरे सहाबा हैं, ये हम ऊँट ले जा रहे हैं, ये वापस आकर तुम्हें इसकी रकम अदा कर देंगे। काफले वालों ने कहा ठीक है, ऊँट ले जाइए। अब कोई हुजूर को जानता तक नहीं, किसी ने हुजूर को देखा भी नहीं, और कहा ऊँट ले जाइए। किसी ने एड्रेस पता नहीं किया, किसी ने नाम पता नहीं किया, और कहा ऊँट ले जाइए। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो हुजूर को देखकर ही फिदा हो जाते हैं। उनकी दुनिया ही फिर रसूल रसूल में कटती है ना। हुजूर का इश्क ऐसा है, हुजूर का हुस्न ऐसा है। अब ऊँट दे दिया। आप ऊँट लेकर सहाबा के हमरा घर की तरफ रवा दवा हैं। अब कहने वाला कहता है कि तुमने ऊँट दे दिया, आपने पता किया कि ये बंदा आया कहाँ से था, इसका नाम क्या था, किस कबीले से ताल्लुक रखता था, इसका एड्रेस क्या था। कहा आप नाम पता करते, हम तो उसकी जुल्फों को देख रहे थे, हम तो उसकी जुल्फों के असीर हो गए थे। एक बंदा, बाद में बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, एक बंदा और आता है, कहा तुम जुल्फों की बातें कर रहे हो, किसी के बालों की बातें कर रहे हो, तुमने इतना कीमती ऊँट दे दिया, एड्रेस भी नहीं पता किया, नाम भी नहीं पता किया। कहा तुम उनके एड्रेस की बात करते हो, जुल्फों की बात करते हो। अरे जब वो बोलता था उसके मुंह से फूल चढ़ते थे, जब वो बोलता था उसके दांतों की जो रोशनी हुआ करती थी, दंदाने मुबारक की जो रोशनी हुआ करती थी, वो सामने के पहाड़ पर नजर आया करती थी। इस मामले होने के बाद में जब ये बातें चल ही रही हैं, एक औरत खेमे से आवाज लगाती है, कहती है ठहरो, अगर वो शख्स पैसे नहीं देता तो उसकी जमानत मैं लेती हूँ, उसकी रकम मैं अदा करूंगी। अजीब बात है। कहा ठीक है, कोई तो जानता है, शुक्र है रब का, कोई तो उस इंसान को जानता है। अब वो औरत क्या कहती है, कहती है जानती मैं भी नहीं हूँ, जानती मैं भी नहीं हूं कि वो बंदा है कौन, लेकिन जब वो बोलता था उसकी बोलने का अंदाज बड़ा निराला था। जब वो बोलता था, जब वो मुस्कुराता था, उसकी मुस्कुराहट पर मुझे प्यार आ गया। उसी मुस्कुराहट को देखकर ये अंदाजा लगा लिया, जो इतना हसीनो जमील हो, सर से कदम मुबारक तक जिसके इतना हुस्नो जमाल हो, वो झूठा नहीं हो सकता, वो वापस आएगा। कुछ ही देर ये बातें चल रही थी, हुजूर के गुलाम आए, रकम अदा कर दी। अब उन लोगों को जब पता लग गया कि ये मोहम्मद अरबी की ज़ात है, हुजूर के सहाबा रकम लेकर वहां पहुंचे, तो अब काफिले वाले कहने लगे अब हमें ये रकम नहीं चाहिए, अब हमें उस बंदे के पास ले चलो। सहाबा ने कहा नाज करो अपनी किस्मतों पर, ये जो सामने तुम्हें खजूर के बाग दिख रहे हैं, ये मदीना मुनव्वरा है। जिस शख्स ने तुमसे ऊँट खरीदा है वो कोई और नहीं, दुनिया का, कायनात
کا مالک و مختار محمد عربی کی ذات ہے. سارا قافلہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد میں جب حضور کی بارگاہ سے رخصت ہوتا ہے تو رقص کرتے ہوئے پورا قافلہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی زندگی کو راہ راست پر چلائے, ہم سب کو عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خاص طور سے ذکر حسین کو اچھے طریقے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے عاشقوں کا رش. آپ بلند کریں گے پھر سے اپنے ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے لگائیں, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سلامت رہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.